آج 26 مارچ ہے اور پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن. ایک وجہ سے نہیں، پہلے 26 مارچ کو پی ڈی ایم کی لانگ مارچ ہونے والی تھی. پی ڈی ایم کیا ہے؟ الائنس ہے پاکستان کی اپوزیشن پارٹی کا. اب چاہے اس میں 10 جماعتیں ہوں یا 12 ہوں، بہرحال وہ الائنس ہے. کوئی بھی الائنس جب تک کامیاب نہیں ہوتی، جب تک کہ تمام اتحادی اور اس کے ممبرز ایک پیج پہ نہ ہوں. پی ڈی ایم میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کا الگ ایجنڈا تھا، پیپلز پارٹی کا الگ ایجنڈا تھا، چھوٹی اتحادی جماعتوں کا الگ ایجنڈا تھا. تو ایسے میں پی ڈی ایم کی کامیابی تو ویسے ہی ڈاؤٹ فل ہو گئی تھی. اس پر سے ظلم یہ ہوا کہ لیڈرشپ ایک ایسے شخص کو دے دی جو سیاستدان تو ہے ہی نہیں، اور تو اور نہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، لیکن نہ اس کے پاس سینٹ کی کوئی جماعت ہے خود فضل الرحمان کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی اسمبلی کی سیٹ ہے. ایسے آدمی کو آپ کیسے لیڈر بنا دیں گے؟ اب پی ڈی ایم میں ظاہر ہے مریم تو لیڈر بن نہیں سکتی تھی، پیپلز پارٹی والے اپوزیشن کرتے، زرداری کو بنا نہیں سکتے تھے، مریم نواز نہیں مانتی، تو انہوں نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈا کہ جس کے پاس اسٹریٹ پاور تھی. اور کیوں ڈھونڈا آپ اس کی وجہ دیکھیے. مبینہ طور پہ فضل الرحمان نے، جس کو میں کبھی بھی مولانا نہیں کہوں گا، وہ تو بے عزتی ہے اس کو مولانا کہنا اس نام کی، تقریباً 1 ارب روپے نواز شریف اور مسلم لیگ سے لیے تھے اس بات کے کہ ہم لوگوں کو روڈ پہ لائیں گے. یعنی سیاسی اور مذہبی غنڈہ گردی. اب دیکھیں یہ جو مذہب ہے نا، مذہب کے نام پہ آپ کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادھے مسلمان ہیں. مذہب کے نام پہ پیچھے پیچھے دوڑے جاتے ہیں. جس داڑھی والے کو، موٹے پیٹ والے کو دیکھا، موٹی گردن والے کو کرتا پاجامہ پہن کے، شلوار قمیض پہن کے، صافہ لے کے آیا، ہم اس کے چکر میں آ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مذہب کی بات کرتا ہے. اور یہ جو مذہبی رہنما نا، یہ کیش کرتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، کیوں خاموش؟ کیونکہ اس میں کسی نے جا کے کیش کرا لیا اس کو. 1 دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ کیش کرا لیا. سبھی جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. فضل الرحمان نے مبینہ طور پہ نواز شریف اور مسلم لیگ سے 1 ارب روپے لیے اس بات کے کہ بھئی میں مدرسے کے بچوں کو یا کراؤڈ کو لے کر آؤں گا، میں کراؤڈ پلر ہوں. اور سیاسی جماعتوں کو کیا چاہیے؟ کراؤڈ چاہیے. انہوں نے دیے پیسے اس کو. اس پیسے سے فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ایک شاندار بنگلہ خریدا، گھر خریدا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کراؤڈ پل کرے گا. اب جب لانگ مارچ کینسل ہو گئی تو پیسے ریفنڈ تو نہیں کرے گا، تو کہیں نہ کہیں کراؤڈ پل کرنا تھا. تو مریم نے کیش کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ بھئی جس دن میری نیب میں پیشی ہوگی آپ لے آئیے اپنا کراؤڈ ہنگامہ آرائی کیجیے. اور مریم کی پیشی 26 کو تھی. وہ نیب نے بڑی اچھی چال چلی، یا حکومت نے، خیر حکومت تو اتنی انوالو نہیں ہے نیب کے ساتھ، بڑی اچھی چال چلی کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ضرور آئیں گے چاہے آپ کچھ بھی لگا دیں، اور یہ ضرور ہنگامہ کریں گے، پتھراؤ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ پہلے سے پیشی ملتوی نہیں کی. انہوں نے 2 دن پہلے کہہ دیا بھئی پیشی جو ہے وہ پوسٹ پونڈ ہو گئی. کیا کر سکتے ہیں؟ لیگل پروسیس ہے، پوسٹ پونڈ ہو گئی تو پوسٹ پونڈ ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جتنے اخراجات ہوئے تھے وہ سب ضائع ہو گئے مریم نواز کے، اور جو پلاننگ تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. فضل الرحمان کہہ رہا ہے میں نے تو اپنا کام کر دیا، ہم تو ریڈی تھے. بلاول کہہ رہا ہے جی ہم بھی ریڈی تھے. مریم کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ بے عزتی ہو گئی، اور خوب بے عزتی ہوئی. چلیے یہاں تک ہو جاتا تو پھر بھی صحیح تھا. اس سے زیادہ بے عزتی یہ ہو گئی کہ مریم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر الیکٹ ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو 3-4 دن سے شور کر رہی تھی کہ ہمارے 26 ووٹ پورے ہیں، اور 26 ہی ووٹ چاہیے ہمارے کینڈیڈیٹ تارڑ کو جیتنے کے لیے. پیپلز پارٹی کے پاس 25 ووٹ تھے، ایک شارٹ تھا. وہ بلاول بھٹو گیا سراج الحق کے پاس، جماعت اسلامی کے، جو سب سے بڑا لوٹا ہے، اور پتہ نہیں کس طرح اس نے اس کو راضی کر لیا کہ تم ہمیں ووٹ دو گے. اب سوچنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو ٹائی ہو جائے گی 26 ووٹ، لیکن ایسا نہیں ہوا. اتحادیوں نے بھی وفاداری بدل لی. اب وہ جنہوں نے 31 ووٹ دیے یوسف رضا گیلانی کو 21 ووٹوں کے مقابلے میں جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ملے ہیں 10 ووٹوں کا فرق ہے. آپ دیکھیں 10 کا ہی ہندسہ سینٹ میں دوسری دفعہ ہے. جو ڈپٹی اسپیکر سینٹ جیتا تھا، جس کو حکومت کی سپورٹ حاصل تھی، وہ بھی 10 ووٹوں سے جیتا تھا. اور جو جے یو آئی ہے فضل الرحمان کا آدمی ہارا تھا، وہ حیدری، اس کا جو نائب ہے، اس کو بھی مولانا نہیں کہوں گا، وہ بھی 10 ووٹوں سے ہارا تھا.
اس کا مطلب ہے 10 سینیٹر ہیں جو کنگ میکر ہیں. انہوں نے پہلے ڈپٹی لیڈر بنوا دیا, اب اپوزیشن لیڈر بنوا دیا. اب دیکھیں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یوسف رضا گیلانی کو جتوانے میں کچھ ایسے سینیٹر بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے وفادار ہیں, اور کیونکہ مسلم لیگ کو ذلیل کرنا ہے اس لیے ان وفاداروں نے اس کو بنا دیا. اچھا, یوسف رضا گیلانی نے اپنی کانفرنس میں کہا کہ میں تو بھائی سینٹ کا الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا, مجھے تو زبردستی پارٹی نے پہلے لڑوا دیا الیکشن سینٹ کے چیئر کا, اس کے بعد لڑوا دیا یہ اپوزیشن لیڈر کا, میں تو نہیں لڑنا چاہتا, مجھے تو بلاول بھٹو نے بیسیکلی کنونس کیا اور فورس کیا. دوسرا, یوسف رضا گیلانی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جتنے بھی ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے پی ڈی ایم سے کو کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی نہ سینٹ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرے گی اور نہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی. یہ یوسف رضا گیلانی نے آج اپنی کانفرنس میں کہا, کنفرم کیا. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا, اس کی سیاست مسلم لیگ نون کی سیاست سے بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو سیاسی لیڈر ہے وہ زرداری ہے. زرداری ایک نمبر کا بدماش, سب جانتے ہیں, لٹیرا بدماش جو ہوتا نا وہ اچھا سیاستدان ہے. اس کا باپ بھی سیاستدان تھا. مریم کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ نہ تو وہ مسلم لیگ نون کی پریسیڈنٹ ہے, نہ اس کو سیاست میں کچھ آتا جاتا ہے. وہ چاہے کہتی رہے کہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کیا, بکواس, آج تک ثابت نہیں کر سکی. وہ کھلے عام چیلنجز دیتی ہے اداروں کو, وہ تھریٹ دیتی ہے. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب نے جو کرنا تھا کر لیا, میں ان کے لیے آسان نوالا نہیں بنوں گی اور میں اب کچھ اور ظلم نہیں سہوں گی, جو سہ سکتی تھی سہ لیا. اب آپ سوچئے کہ مریم نواز کس بیسس پہ یہ بات کر رہی, یعنی اتنا ذلیل و خوار ہو گئے کہ پہلے ان کا پی ڈی ایم کا سینٹ میں ڈپٹی لیڈر ہار گیا, وہ نہیں بنا ڈپٹی اسپیکر حیدری. اس کے بعد اب ان کا اپوزیشن لیڈر ہار گیا. یعنی کہیں سے بھی پی ڈی ایم کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. اور پی ڈی ایم کیا ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون ہے. پیپلز پارٹی تو اب پی ڈی ایم سے بیسیکلی علیحدہ ہو گئی, ورچولی ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اب احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو پنش کریں گے. آپ کیا پنش کریں گے بھائی, وہ آپ کی پارٹی تھوڑی ہے. پنش کرنا ہے تو اپنی پارٹی کو کیجیے, اپنے لیڈر کو کیجیے جو کھلے عام تھریٹ کرتی ہے ججز کو, اداروں کو, ہر ایک کو. اب دیکھیں مریم نواز جو ہے اور یہ مریم صفدر جو ہے, کبھی بلاول کو چھوٹا بھائی کہتی ہے, کبھی اس کا میاں صفدر چھوٹا بھائی کہتا ہے, لیکن وہ چھوٹا بھائی کسی کام کا نہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اب ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے مینڈیٹ سے اختلاف رکھتی ہے. اب یہ جو مریم اچک رہی ہے اور ہر ایک کو تھریٹ کرتی ہے, کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بدماشوں نے ہر ایک کی ویڈیو بنا رکھی ہے. اب آپ دیکھیے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, اس کو گرفتاری کی قبل ضمانت دے دیتا 10 منٹ کے اندر. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. میں خود عدلیہ سے وابستہ تھا, میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے 4 سال پاکستان کی جوڈیشری میں کام کیا ہے. میں نے پاکستان سے لاء پڑھا ہے, پھر یہاں کے بھی پڑھا. مجھے پتہ ہے کہ لیگل پروسیس کیسا ہوتا ہے. 10 سال میں ضمانت تو پارٹی لیڈر کی نہیں ہوتی, یہ تو نائب صدر ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب جو لاہور کے ہیں وہ تو مریم نواز کی جیب میں, ان کا داماد تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ. اب ظاہر ہے اگر داماد جائے کہے گا کہ جی سسر جی آپ کو کرنی ہے تو وہ تو کریں گے. اور تو اور بہت سے ججز لاہور میں اور اسلام آباد میں ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں, میں وہ الفاظ یوز نہیں کر سکتا معزز عدلیہ ججز کے لیے جو مریم یوز کر لیتے دوسرے یوز کرتے ہیں, کیونکہ میں خود جوڈیشری کا حصہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ججز بہت معزز لوگ ہوتے ہیں اور ہر جج کرپٹ نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے ججز کو کرپٹ کیا. اور تو اور جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا افتخار چودھری, اس سے زیادہ کرپٹ چیف جسٹس تو آیا نہیں پاکستان کی تاریخ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 30 سال جو حکومت کی, انہوں نے بیوروکریٹس, عدلیہ, دوسرے اداروں کو خرید لیا. الیکشن کمیشن کا دیکھ لیجیے, یہ سب اداروں کو خرید لیتے ہیں. لیکن اب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے. اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے تو یہ ضرور لاتے. دیکھیں پی ڈی ایم کے ساتھ پی 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 بھی سیاست کھیل رہی ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ پی پی صرف یوز کر رہی ہے ان لوگوں کو, اور یہ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ یوز ہو رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. اب جب کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کا
अपोजिशन लीडर आ गया, सेनेट का चेयर नहीं बन सका, गिलानी जो है वो अपोजिशन लीडर बन गया। तो मुस्लिम लीग तो बिल्कुल ही आउट हो गई। चाहे मरियम जितना चीखती रही कि हम सबसे बड़ी जमात है, वो हर तरफ से आउट हो गई। उसकी तो अब सियासी साख बड़ी बुरी तरह ख़राब हुई। और आपको मैं बता रहा हूँ कि मरियम तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये तो मुस्लिम लीग नून की सियासत से आउट हो जाएगी। वो हमज़ा इंतज़ार में बैठा है, घात लगाए बैठा है। वो जो दूसरे लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि किसको आगे लाएं। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ को हटा देते हैं या रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करते या हमज़ा के नाम करते हैं। बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप देखिएगा नई लीडरशिप आ जाएगी, मरियम तो किस्सा पारीना बन जाएंगे। और उसका जो एटीट्यूड है मरियम का, वो तो कहीं से भी सियासी, कहीं से भी लीडर नहीं लगती। और ये जो अब सेनेट के जो शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून को, या पीडीएम जो फ्लॉप हुई है, इसके बाद तो पीडीएम को खुद ही इस्तीफे दे देना चाहिए। ये क्या गिराएंगे हुकूमत को, इनमें दम नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर ले, ये अपने एलाइज को कन्विंस नहीं कर सकते, ये क्या गिराएंगे हुकूमत। इनका तो शिराजा बिखर चुका है। अब जल्द ही आप सुनेंगे कि ये सब जलीलो ख्वार होकर पीडीएम को रैप अप करके अपने अपने घर चले गए। अगली वीडियो तक के लिए जय महाराज।